الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نماز کے طریقے کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے نماز کی شرائطیں آتی ہیں۔ نماز کی شرائط: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائطیں نماز کی، جن میں سے ہم طہارت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ طہارت ہوتی کیا چیز ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے بڑی نجاست کی طرف آتے ہیں، جس سے غسل فرض ہوتا ہے، اور اس کے اسباب ہم پڑھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے ذریعے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ پہلا، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ عضو خاص سے نکلنا۔ نمبر 2، احتلام یعنی سوتے ہوئے منی کا نکل جانا۔ نمبر 3، شرمگاہ میں حشفہ سپاری داخل ہو جانا، خواہ وہ شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ نمبر 4، حیض سے فارغ ہونا، حیض والی عورت کا حیض سے فارغ ہونا۔ نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونا۔ اب ان 5 کی وجہ سے انسان، مرد و عورت پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اب غسل کا طریقہ سماعت فرماتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور نمبر 3، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اب غسل کا طریقہ سماعت فرما لیجئے، بغیر زبان ہلائے۔ دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ کونی تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر اگر جسم پہ کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو دھوئیں۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر کسی چوکی وغیرہ یا پکی جگہ پر غسل کیا جا رہا ہے تو پاؤں بھی دھو لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے۔ یہ خصوصاً سردیوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں جسم جو ہے خشک ہوتا ہے، اور خشک ہونے کی وجہ سے پورے جسم کے ہر ایک عضو کے اوپر پانی بہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے تیل کی طرح پانی کو مسل لینا، لگا لینا، اس سے پانی بہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر 3 بار سیدھا کندھا دھوئیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئی چیز کے ساتھ نماز کا یہ سیزن پورا چلے گا، جس میں ہم نماز کی ہر ایک چیز کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو آپ ہماری ہر ویڈیو کو لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو نماز میں جو کوئی مسئلہ ہو وہ دور ہو جائے۔